بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب بائبل مقدس میں متی کی انجیل کے 14ویں باب میں چند چیزوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ اس باب میں دکھ بھی موجود ہے، خوشی بھی موجود ہے، معجزے بھی موجود ہے۔ کتنی چیزیں؟ کیا؟ اور معجزے۔ یہ چیپٹر ایک انسانی یا ایماندار کی زندگی کی تصویر بھی پیش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، معجزے بھی ہیں۔ آمین۔ شروع اس سے ہوتا ہے کہ چتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یسوع کی صورت سنی ہے، معجزے اس کے دیکھے، سنے، اور وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زمین پر جتنی بادشاہیاں ہیں یہ اکثر ایک دوسرے سے کیا رہتے ہیں؟ گھبرائے رہتے ہیں۔ تو ان کے دل میں تھا کہ جیسس بھی کوئی زمین کی بادشاہی کیا کرنے لگا ہے؟ تیار کرنے لگا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنے معجزے ہو رہے ہیں، اتنا کام ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بھی بادشاہی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اور کلام کہتا ہے جب وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا تو لکھا ہے اس کے خادموں نے اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ مردوں میں سے کیا کیا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ ایک مسئلہ اس کے لیے اور پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جس یوحنا استباغی کا سر میں نے قلم کر دیا تھا، شاید وہ مردوں میں سے کیا کیا ہے؟ جی اٹھایا ہے۔ تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا خوف تھا، کیونکہ اس کے اندر یہ ڈر تھا کہ وہ بندہ جو ہے پھر سے جی اٹھا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب سالگرہ کے موقع پر جو ہے اس کی بیٹی نے جو ہے وہ ڈانس کیا، گیت گائے، تو پھر اس نے یہ بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے یوحنا استباغی کا کیا چاہیے؟ سر چاہیے۔ تو اس نے اس کا سر قلم کروا دیا تھا۔ تو اب اس کو یہ بھی تھا، اس لیے اس چیپٹر کو کہتے ہیں کہ یہ دکھ سے بھی کیا کیا ہوا ہے؟ بھرا ہوا ہے کہ ایک خدا کا بندہ روح القدس سے بھرا ہوا، اور ماں کے پیٹ سے ہی روح القدس سے بھرا ہوا، لیکن اس کا سر کیا ہو گیا؟ قلم کر دیا گیا۔ اور وہ خدا کی راہوں پر جو ہے اپنی اس بات پر قائم رہنے کی وجہ سے اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا گیا۔ لیکن پھر 13ویں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ایک اور کام شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ یسوع مسیح کے پیچھے بڑے شامل ہو جاتے ہیں، اور کافی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ ان کے بیماروں کو یسوع شفا دیتا ہے، اور جیسے شفا ان کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ شام بہت پڑ گئی، شام بہت پڑ گئی، اور اتنے زیادہ لوگ ہو گئے، اور شاگردوں نے کہنے لگے کہ ان کو شہروں میں بھیجو، یہ اپنے لیے خوراک کا کیا کریں؟ انتظام کریں۔ لیکن یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم ان کی خوراک کا کیا کرو؟ انتظام کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آگے آگے ہوتے ہیں وہ یسوع کے قریب تھے، تو ان کے دل میں تھا، لیکن جیسے ہی یسوع نے انہیں کہا کہ بھی تم ان کی خوراک کا کیا کرو؟ انتظام کرو، تو کلام کہتا ہے کہ وہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اور جب گھبرا گئے پھر یسوع نے جو ہے وہ یہ کام ان کے لیے کیا۔
اور کہا جاتا ہے اس پیسج کے بارے میں چند باتیں جو ہیں پھر ہم آگے اپنی مضمون کی طرف آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ بھیڑ ہمیشہ بھوکی رہتی ہے۔ بھیڑ کیا ہے؟ مطلب ایک دن ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر کیا ہونا ہے؟ بھیڑ کو اکثر چیزوں کی کیا رہتی ہے؟ کمی رہتی ہے، وہ ہمیشہ بھوکی رہتی ہے۔ اور جو شاگرد ہوتے ہیں قریب خداوند کے، ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں۔ بھیڑ بھوکی اور شاگردوں کے پاس وسائل کم، اور لیکن شکر کی بات یہ ہے کہ بھیڑ بھی بھوکی ہے، شاگردوں کے پاس وسائل کم ہیں، لیکن وہاں منجی دو جہاں بھی موجود ہے۔ آمین آمین۔ وہ وہاں کیا ہے؟ موجود ہے۔ لیکن اس پیسج میں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر محدود وسائل میں سے، سنیے غور سے، اگر محدود وسائل میں سے کسی کو سمجھ آ جائے، کسی کا ایمان اس لیول کا ہو جائے کہ وہ اپنے محدود وسائل خدا بند کے ہاتھوں میں رکھ دے، تو جس ہاتھوں میں وہ وسائل رکھیں گے وہ تھوڑے وہ محدود وسائل جو ہے ان کو بڑھا کر ایک بڑا معجزہ ہو جاتا ہے۔ آمین۔ اور یہاں یہی کچھ ہوا ہے۔ شاگردوں کے وسائل کیا ہیں؟ کیا محدود؟ 5 روٹیاں، اور اس سے تو جتنے وہ بھوکے تھے میرے خیال جو جی کرے ایک ہی بندہ کھا جاتا۔ کئی روٹی زیادہ بھی تو کھانے والے ہیں نا، ریکارڈ ہوتا ہے اس لیے میں نام نہیں لیتا، تو اپنا کچھ کھانے والے کیا ہے زیادہ بھی کھا لیتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ زیادہ جو ہے وہ اپنا لیکن وہ محدود سے وسائل کس کے ہاتھوں میں رکھ دیے گئے؟ تو میں آج پہلا مشورہ آپ کو نیک دینا چاہتا ہوں، اپنے محدود وسائل ہمیشہ کس کے ہاتھ میں رکھو؟ زور سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں موت سے ہوں، کیوں جی؟ تو اپنے محدود وسائل میں سے جیزس کے ہاتھ میں اپنے وسائل محدود دے دیں، وہ اس کو بڑھا سکتا ہے۔ آمین۔ صرف بڑھا نہیں سکتا، انہوں نے صرف ضرورت نہیں پوری کی، کلام میں لکھا ہے وہ 12 ٹوکرے بھی بڑھ گئے، یعنی ان وسائل سے جن سے انسان سوچتا ہے کہ ضرورت نہیں پوری ہو سکتی، میرا کام نہیں ہو سکتا، خدا اس میں بھی کیا ڈال سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے وسائل میں سے خدا کے ہاتھوں میں ضرور اپنے وسائل کو رکھے۔ جو لوگ اپنی 10واں حصہ ایمانداری کے ساتھ ہر منتھ بغیر چھٹی کیے ہوئے خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ان کے گھروں میں ہمیشہ جلالی معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ اس لیے ہمیشہ خداوند کی حضوری میں اپنا معجزہ پانے کے لیے، آج جب میں رات کو دعا کر رہا تھا تو خداوند نے یہ پیسج میرے سامنے رکھا، آئیے اس کو پڑھیں گے۔ 14ویں باب کی 22ویں آیت سے، بڑا مشہور ہے، کئی دفعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہے، لیکن آئیے آج کی اس میں آپ کے لیے کیا خوراک ہے۔ 22ویں آیت پہ لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں، جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی
اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، اور شاگرد اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند اگر تو ہے، اگر تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا۔ جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آیا تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی میں تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ اس پیسج کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو ہماری سیکھنے کے متعلق ہیں، اور ہماری لائف میں ان کی بڑی جو ہے وہ بابرکت ہو سکتی ہے۔ کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی پر کیا کریں۔ کون مجبور کر رہا ہے؟ یسوع انہیں مجبور کر رہا ہے، یسوع ان کو کہہ رہا ہے اور خود فورس کر کے انہیں کیا کر رہا ہے؟ بھیج رہا ہے کہ تم پہلے کیا کرو؟ پار جاؤ۔ کیا جب یسوع کسی کو بھیجے، یسوع کی مرضی اس میں شامل ہو، جب یسوع بھی ساتھ ہو، یسوع کی مرضی شامل ہو اور بندہ خداوند کی مرضی سے بھیجا گیا ہو، تو کیا تب بھی طوفان آ سکتے ہیں جی؟ بولے جی ہے۔ آج پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے خدا کی مرضی میں، جتنے خدا کی مرضی میں زیادہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں طوفانوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ شاید کسی اور نے بھیجا ہوتا تو سمجھتے یار اس کا فیصلہ غلط ہو گیا، اس نے غلط کیا کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن یہ تو فیصلہ جانے کا شاگردوں کا نہیں ہے، یہ شاگرد اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، اس کی مرضی میں مسیح کی مرضی کیا ہے؟ شامل ہے۔ لیکن پھر بھی کشتی ڈگمگا رہی ہے، پھر بھی لہریں موجود ہیں اور بڑا سخت طوفان ہے، اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ لیکن خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ بھیجا کس نے ہے؟ کس نے بھیجا جی؟ کس نے بھیجا ہے؟ یسوع نے بھیجا ہے، اور یسوع کی مرضی شامل ہے، اور طوفان بڑا گہرا ہو گیا ہے۔ تو پہلی بات اپنی زندگی میں یہ سیکھ لیں کہ جتنے ہم خدا کی مرضی میں ہوتے ہیں ہمیں بہت دفعہ طوفانوں کا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، کئی لوگ بڑی معصومی سے کہتے ہیں، ان کا پتہ کیا خیال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ویکھو بھائی جی اسی کدی کسی نے برا نہیں کیتا پھر بھی ساڈے نہ ہوندا۔ کہتے ہیں نا بڑی معصومی، ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اگر ہم کسی سے برا نہیں کرتے تو شاید ہم سے کبھی برا نہیں ہوگا۔ لیکن کلام کہتا ہے جتنے جو ہے راست بازی کی وضع رکھتے ہیں، جتنے خدا کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کی جاتی ہے اور ان کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جس کو آپ نے قبول کیا ہے اصل میں مخالفت اس کی ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی بھی کیا ہوتی ہے؟
مخالفت ہوتی ہے، اور یہ طوفان جو ہے وہ آیا ہے، یسوع نے انہیں بھیجا ہے۔ شاید شاگرد سوچتے ہوں گے کہ یار بھیجیا تو یسوع نہیں سی، پر پھر بھی کیا گیا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایمانداروں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر جو راست باز لوگ ہیں، جو خدا کے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ جب ان کی زندگی کے مسائل میں سے وہ گزرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کن مسائلوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو جانیں کہ اگر ہم خدا کی مرضی میں ہیں، طوفان آ ضرور سکتے ہیں، لیکن طوفان آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ آمین۔ طوفان آ سکتے ہیں، طوفان آئیں گے، اور ایسا لگے گا کہ یہ طوفان، یہ مشکل آپ کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، یہ ختم کر دے گی، یہ مسائل آپ کی زندگی میں آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈبو دیں گے، لیکن ایسا نہیں۔ تو پہلی بات، جو خدا کی مرضی میں ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی طوفانوں کی کیا آ جاتے ہیں، زد میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن اینڈ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ طوفان ان کے فائدے کے لیے تھا کہ نقصان کے لیے ہے۔ جب آپ اینڈ پر پہنچیں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ طوفان ان کے لیے فائدے کے لیے تھا کہ ہم نہیں چاہتے بطور انسان ہونے کے کہ کبھی ہماری زندگی میں کیا آئے، کوئی چاہتا ہے، لیکن یہ آئیں گے۔ بے شک کوئی خدا کی مرضی میں بھی ہو تب بھی کیا آئیں گے، کیا آئیں گے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ کشتی میں ان کو مجبور کیا، کیا کیا جی، یہ بھیجا بھی کیسے کر کے، مجبور کر کے بھیجا۔ شاید شاگرد جانا نہیں چاہتے، معجزہ بڑا ہوا ہے، یہاں پر کام بڑا ہوا ہے، شاگرد نہیں جانا چاہتے، لیکن مسیح نے انہیں کیا کیا، مجبور کیا ہے، اور وہ چلے گئے ہیں۔ اور لکھا ہے جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے کہاں چلا گیا، پہاڑ پر۔ ایک بات جانیے، اس دنیا کے طوفانوں میں اگر مسیح نے ہمیں بھیجا ہے تو مسیح پھر یہ نہیں ہے کہ وہ سویا ہوا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے شاگردوں کو بھیج دی ہے۔ پیچھے کیا ہو رہی ہے، زور سے پیچھے کیا ہو رہی ہے۔ آج میں تھوڑا سا اس پر بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مسیح کی زندگی میں ایک کے بعد ایک معجزہ ہوتا تھا، لیکن وہ صرف ان معجزوں کی گواہی نہیں سناتے رہتے تھے، وہ اپنی دعا سے نہیں ہٹتے تھے۔ اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ ہوا ہے، اتنی بھیڑ کو جو ہے کیا ہے، تو وہ بھیڑ کو جلدی جلدی کیا کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں۔ کس بات کے لیے رخصت کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کیا کریں، دعا کریں۔ تو مسیح کا ایک بہت بڑا پہلو جو ابھرا ہوا ہے کہ ان کی دعا کے ساتھ بڑی لگن تھی۔ ایمانداروں، آپ دنیا میں طوفانوں سے گزریں گے، مشکلات سے گزریں گے، پرابلم ہر ایماندار پر آئے گی، کوئی راست باز ہو، کتنا دعا کرنے والا ہو، کلام میں کتنا گہرا ہو، لیکن طوفانوں سے کیا کرنا پڑے گا، اس کو گزرنا پڑے گا۔ لیکن ایک تو حوصلہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے مسیح دعا کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے دعا؟ کون کر رہا ہے؟ شاگردوں کی کشتی کیوں نہیں ڈوب سکتی تھی؟ ایک تو خدا نے ان کو بھیجا تھا، دوسرا پیچھے سے کیا ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی۔ ساتھ ہم یہ بھی اس بات کو سمجھے کہ یہ صرف دعا ہی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مسیح جو ہے وہ دعا کر رہا تھا، نمونہ بھی انہیں شاگردوں کو دے رہا تھا۔ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا پیٹرن ہے کہ ہم کوئی ایک کام ہو جائے، ایک معجزہ ہو جائے، کاروبار اچھا مل جائے، کوئی آپ کی دعا سنی جائے، کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جائے، پھر ہم اس کی صرف گواہی سناتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں ہمیں اپنی دعا کو زیادہ بڑھانے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ معجزہ ہو گیا ہے، مسیح نے شاگردوں کو کیا کیا ہے، مجبور کیا ہے، خود کس کام کو لگ گئے ہیں،
دعا کو لگے ہیں تو ہم یہ بھی بات دیکھیں کہ مسیح ہمیشہ جو ہے وہ دعا میں لگا ہوا ہے۔ اب مسیح دعا کر رہا ہے، اور صرف اس وقت ہی دعا نہیں کر رہا تھا، آج ہم دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، آپ کو بھی یاد آ جائے گا، خداوند مسیح نے فرمایا میں نے تمہیں بھیڑوں کو کہاں بھیجا ہے؟ بھیڑیوں میں۔ کہاں بھیجا ہے؟ سب بولیے، کہاں بھیجا ہے؟ بھیڑیوں میں۔ بھیڑوں کو کہاں بھیجا ہے؟ بھیڑ کا اور بھیڑیے کا کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن مسیح نے کیا کہا ہے؟ میں نے بھیڑوں کو بھیجا کن میں؟ بھیڑیوں میں۔ تو آپ کن میں ہیں؟ بولو، ڈر کیوں گئے ہو؟ ہے بھیڑیوں میں۔ بھیڑیوں نے مصیبتیں پیدا کرنی ہے، بھیڑیوں نے مشکلات پیدا کرنی ہے۔ اس جہاں میں ہمیں پرابلمز آنی ہے، اس جہاں میں مشکلات آنی ہے، کیونکہ ہمیں بھیجا گیا۔ اور خدا کے خادموں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، شاید ہزاروں لوگ سنیں، تو میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھیجا گیا ایسی جگہ پر جہاں بھیڑیے ہیں۔ تو بھیڑیے سے کس کو توقع ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بڑی مہر سے پیش آئے گا؟ کیسے پیش آئے گا؟ ہے بھیڑیا کس کو کہا گیا ہے؟ شیطان کو۔ تو مقابلہ ہے، بھیجا گیا اس دنیا میں۔ تو یہ بھی دیکھنا، جب جہاں میں آپ کے ساتھ کبھی کبھی مشکل پیش آئے، پرابلمز آئے، پرابلمز پیدا ہوں، تو گھبرا نہیں جانا۔ پھر اتنے معصومیت چ نہیں کہنا اسی تے کسی نے کچھ بھی نہیں آندے، ویکھو پھر بھی ساڈے نا اینچ ہی ہوندا ہے۔ میں کیا بھی آپ کو سمجھ رہی ہے، آپ بولے ہیں، آپ کو کلام کی صحیح سچائی کا نہیں پتا، آپ کسی سے نہ بھی زیادتی کریں تب بھی آپ سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ آپ کسی پر ظلم نہ بھی کریں لیکن تب بھی وہ ایک ظلم کرنے والا ہے۔ اگر اس کو روکے تو صرف مسیح کیا کر سکتا ہے؟ روک سکتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے کیا کر رہا ہے؟ آپ بھی مسیح کیا کر رہا ہے؟ باپ کی دائنی طرف کیا کر رہا ہے؟ کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو جے کشتی اودی نہیں نہ ڈبی تو ڈبنی ساڑھے بھی کو نہیں۔ مسیح ان کے لیے بھی دعا کر رہا تھا، مسیح ہمارے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ اس لیے لیکن میں ایک مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں، اگر مسیح کو ہر معجزے ہر وقت دعا کی ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کی زندگی میں کتنی دعا کی ضرورت ہے؟ نئے جوڑوں کو دعا کی کتنی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی خداوند میں بابرکت گزرے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ خداوند اس پر اپنا ہاتھ بڑھائے۔ اس دنیا میں جو ہے، اس دنیا کے اندر ابلیس اور اس کی قوتوں پر غالب آنے کے لیے کتنی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایمانداروں، 2025 میں غور سے سن لیں، اپنی زندگی سے دعا کو مس نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ کبھی اس کو نہ چھوڑیں۔ اگر مسیح کو ہر معجزے کے بعد اتنی دعا کی ضرورت تھی، گو وہ خدا کا بندہ ہے، خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے ہمارا، یہ ایمان ہے، لیکن اس کو ہمارے لیے بشر ہونے کے ناطے وہ کتنا دعا کے اندر گہرا رہتا تھا، کتنا خداوند کی حضوری میں دعا کرنے والا شخص جو ہے۔ اب قرآن کی عبادت جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ادھر مسیح نے جو ہے وہ ان کو بھیجا ہے، اور کشتی اس وقت کہاں ہے؟ پڑھیے ذرا اپنے، کہاں کشتی ہے؟ نہیں، پانی کے بیچ میں کہاں ہے؟ سمندر بھی اس کو بعض دفعہ کہا گیا، یہ بڑی جھیل تھی، اور بعض دفعہ اس کو کیا کہا گیا؟ سمندر بھی کہا گیا، کیونکہ یہ بڑی جھیل تھی۔ اور کشتی کہاں تھی؟ گہرے میں بھی تھی، ایک اور لفظ بھی ہے، بیچ میں، درمیان میں۔ کبھی کبھی کشتی درمیان میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ آگے جانے نہ پیچھے جانے کے
کے لیے کشتی کہاں ہے؟ بیچ میں۔ ایمانداروں، کبھی کبھی زندگی میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں، ایسی مشکلات آ جاتی ہیں، ایسی پرابلمز آ جاتی ہے زندگی میں کہ نہ انسان سوچتا ہے میں آگے بڑھوں، نہیں بڑھ سکتا، میں پیچھے بھی ہٹوں تو کیا نہیں کر سکتا، نہیں ہٹ سکتا، اور یہ کشتی درمیان میں ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے یہ کشتی، اور اوپر سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو کشتی درمیان میں ہے، وقت کون سا ہے؟ رات کا کون سا پہر؟ چوتھا پہر، 3 سے 6 بجے تک یہ چوتھا پہر تھا، گپ اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں ایک طوفان ہے، لہریں ہیں، موت ہے، اور یہ اتنا بڑا طوفان تھا، کہا جاتا ہے کہ شاگردوں کی زندگی میں شاید اتنی بڑا طوفان سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ایک بات یہ بھی جانیے، کبھی کبھی ایمانداروں، راست بازوں، خدا کے بندے اور بندیوں، زندگی میں سخت طوفانوں سے بھی ہمارا کیا پڑ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سارے کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ تو ماہی گیر لوگ تھے، ان کا تو کام ہی اس جھیل پر جو ہے وہ رہنا، پانیوں کے ساتھ کھیلنا، کشتیوں کے ساتھ رہنا، ان کے لیے یہ طوفان کچھ نہیں۔ لیکن آج یہ طوفان ان کی طاقت سے کیا تھا؟ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی طاقت ہے؟ جب آپ مرکز کی انجیل کا 6واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے وہ تھک گئے، چپو لگا لگا کر کیا ہو گئے؟ تھک گئے، یعنی وہ ہار گئے تھے کہ اب ہمیں طاقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں، انسان سوچتا ہے میں تھک گیا ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں، لیکن خدا وہاں بھی معجزہ کر سکتا ہے۔ کل پرسوں 2-3 دن میں اور جو ہے وہ ایلڈر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کو 1 بجے ہم چرچ میں ہوتے ہیں، تو ایک بیٹی مجھے رات کو فون کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور کہنے لگی کہ وہ 1 بجے آئی، وہ بہت پریشان تھی کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی 7 دن سے ڈیتھ ہو گئی۔ تو ایمان بھی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس کو سارے کہنے لگے کہ تو چاہے اس بچے کو ختم کر دو، کہنے لگی نہیں میں نے دعا ضرور کرانی ہے۔ تو دعا کے بعد میں نے دعا کر دی، تو کہنے لگی میں کیا کروں، یہ سارے مجھے جو ہے وہ کلینک پہ لے جا کر جانا چاہتے ہیں ہاسپٹل لے کر۔ میں نے کہا 1 دن ویٹ کرو، میرے دل میں خدا نے ڈالا 1 دن ویٹ کرو۔ آج وہ صبح آئی، کہتی میں الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، میرا بچہ زندہ ہے۔ ان طوفانوں میں، ان مشکلات میں، ان پرابلمز میں جو ہے وہ یہ نہ سمجھو کہ کشتی بیچ میں ہے۔ مجھے آج 139 زبور بھی یاد آیا، اگر آپ اس کو پنجابی زبان میں لکھا ہے، یہ گپ اندھیرا بھی تجھے چھپا نہیں سکے گا۔ تو یہ کشتی بھی ڈگمگا رہی تھی، ادھر سے اندھیرا بھی تھا، لیکن یہ گپ اندھیرے میں بھی مسیح جو ہے وہ اپنی قدرت کے ساتھ جو ہے وہاں پر کیا کیا ہے، آیا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ شاگرد وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم مر گئے، ہمت ہار گئے۔ آج میں ان کے ساتھ بھی ہم کلام ہوں جو یہاں موجود ہے یا بعد میں خدا کا کلام سنیں گے، میں ان کے کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ زندگی میں ہمت ہار چکے ہوں، لیکن بائبل کا ایک یہ بھی پیغام ہے، ہمت نہ ہارو۔ بولیں زور سے، یہ آواز آپ کی جو ہے وہ ہزاروں لوگوں تک جائیں گی، کیا جی؟ ہمت نہ ہارو۔ آپ کسی کام میں فیل ہو گئے ہیں، کسی میدان میں فیل ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ فیل ہو گیا ہے، آپ کی جاب چلی گئی ہے، آپ کی صحت کا کوئی پرابلم ہے، رشتے کا کوئی پرابلم ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کی جاب کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں ہے، آپ کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، درمیان میں ہے، گوپ اندھیرا ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔
یہ نہ سمجھے کہ ہمت ہار جائیں. کیا کریں؟ ابلیس کی ایک بڑی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کیا ہار جائے؟ ہمت ہار جائے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ نا امید ہو چکے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی اور ہوا بھی مخالف تھی. یعنی کشتی ایک جگہ رکی ہوئی تھی، مخالف جو ہے ہوا مخالف تھی. لیکن ایک اور کام ہوا، رات کے چوتھے پہر میں جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس کوئی آیا. کب؟ کتنے شام کو کشتی میں ان کو بٹھا دیا. وہ کشتی پر بیٹھ کے کیا ہو گئے؟ نکل گئے. تو کشتی کہاں تک پہنچی ہے؟ کتنے پیر؟ پہلے کتنے پیر گزر گئے؟ شاید شام کو 6 بجے 7 بجے کشتی ڈال دی گئی. 7 بھی کشتی اندر ہی، 8 بھی، 9 بھی، پہلا پیر، پھر دوسرا پیر بھی کشتی بیچ بھی ہے. میں آج آپ کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی لوگوں کو ٹائم کا بھی ہوتا ہے کہ ٹائم بہت گزر گیا ہے، وقت بہت گزر گیا ہے. اس جھیل میں ان کا بھی وقت جو ہے طوفان سے لڑتے لڑتے کافی وقت کیا ہو گیا تھا، گزر گیا تھا. لیکن سوچتے ہوں گے مسیح نہیں آئے گا سانو بھیج کے تے آ ویلا تے کنارے تے. ہو سکتا ہے شاگرد آپس میں کوئی بات بھی کرتے ہوں، اور جب آپ کو پتہ ہے مشکل آتی ہے تو لوگ پھر جو ہے وہ اسرائیلیوں پر جب مصیبت آتی تھی تو وہ موسیٰ کی مخالفت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ وہ خدا کی کرتے تھے کہ نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ یہ بھی انج دے انسان ساڈے اگر ہی یہ بھی دل میں کرتے ہوں گے مسیح آپ رہ گیا ہی ہوتے تے سانو. لیکن مسیح ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہم طوفانوں میں تنہا ہیں، ہمارا کوئی نہیں پوچھتا. اور جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا یا کوئی دکھی ہوتا ہے تو اس پہ پاس شکوے بڑے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ شکوے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت وہ بیچارہ جو ہے وہ ایسی حالت سے گزر رہا ہوتا ہے. تو کلام کہتا ہے لیکن مسیح عین انہی وقت پر جو ہے اس پانی پر چل کر کیا کر رہا تھا؟ آ رہا تھا. میں یہاں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو پانی شاگردوں کے لیے موت بنا ہوا تھا، جو پانی شاگردوں کے لیے ایک موت کی خبر لائی ہوئی تھی، جو پانی نے شاگردوں کے لیے جو ہے ان کے لیے ایک بڑی مصیبت پیدا کر رکھی تھی، مسیح انہی پانیوں پر اپنے پاؤں سے کیا کر رہا تھا؟ دوسرے لفظوں میں وہ پانی مسیح کے قدموں میں تھا. کبھی کبھی ہماری مشکل، ہماری پرابلم، ہماری جو ہے دکھ ویسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا دکھ ہے، وہ بہت بڑی مشکل ہے، وہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ جس کا حل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مسیح کے قدموں کے نیچے. آمین آمین. کہیے میری مشکل مسیح کے قدموں کے نیچے ہے. اور یہ کہتے رہا کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ وہ ہمارے لیے تو بڑی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہے، ہمارے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن جب ہوتا ہے تو خدا کا کیا ہوتا ہے؟ جلال ظاہر ہوتا ہے. خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور خداوند کی قدرت جو ہے وہ تو مسیح جو ہے وہ آ گیا پانی پر. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مسیحی زندگی تجربہ کی زندگی ہے، تجربے کی زندگی. اور ہر طوفان کے بعد مسیح ایک نیا تجربہ دیتا ہے. جن زندگیوں میں طوفان نہیں آتے ان زندگیوں کو کبھی تجربہ بھی نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا ہے؟ تجربہ بھی نہیں ان کو ہوتا. اور لکھا بھی ہوا ہے کہ تجربہ سے خداوند کی مرضی کیا کرتے رہو.
ہر بڑے طوفان، مشکل، پرابلم، بیماری کو کام کے بعد جب کام ہوتا ہے تو زندگی میں ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. پھر آپ ہزاروں کو بتاتے ہیں کہ بھائی جی دیکھو خدا نے میری زندگی میں یہ کام کر کے، مجھ پر یہ مصیبت آئی تھی، مجھ پر یہ پریشانی آئی تھی، مجھ پر یہ مسئلہ ہوا تھا، لیکن اس وقت خدا نے مجھے یہ مسئلے سے نکالا تھا. تو آپ کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ ایکسپیرینس آ جاتا ہے، ایک تجربہ آ جاتا ہے. اب کلام میں لکھا ہے کہ وہ رات کے چوتھے پہر میں پانی پر کیا کر رہا تھا؟ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. پہلو ہی بیچارے ڈرے سی، وہ تو ایک اور مصیبت پہ گئی کہ ایک بندہ ڈرا ہوا ہو، گھبرایا ہوا. پہلے ہی کشتی میں انہیں موت لگ رہی تھی، جھیل میں انہیں موت لگ رہی تھی، اوپر سے کیا ہوا؟ سی بھی آگے. کبھی آپ اس کو جو ہے اپنے مائنڈ میں لائیں کہ ایک بندہ پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے فل، اور اس کو اتنا خوف زدہ ہے، اور اوپر سے کوئی تو ساتھ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی، پہچان بھی نہیں سکے اس میں. تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھوت. ایک موت کشتی چ لہراں تے مشکلات بنی ہے تے اس تو کی آ گیا بھوت. کبھی کبھی ایمانداروں زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں حالات کدھر کو چلے گئے ہیں، کیسے ہو گئے. شاید آپ کی زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے الجھ جاتے ہیں، ایسے الجھ جاتے ہیں تو یہ گھبرا گئے. یہ کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح جو شفیق ہے اس نے آ کر جب ان کو پتہ چلا کہ وہ ڈر گئے تو لکھا ہے وہ چلا اٹھے اور شور پڑ گیا. یعنی پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اور وہ اونچی سے چلانے لگے اس کو دیکھ کر. اور لگتا ہے مجھے ایسا کہنے لگے لہجے اگے تے کھورے بچ جاندے پر ہون ویسا تو نہیں بچنا، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں لے کر کیا کریں گی؟ یہ ڈوب جائیں گی. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے فوراً ان سے کہا. کیا کہا؟ فوراً اس سے کہا. یہ فوراً جو ہے نا، مسیح کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کی ہمت اتنی ہے، اس سے آگے اس کی ہمت نہیں. یاد رہے خدا کبھی ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہمیں آزماتا. کبھی ہم سے بڑی طاقت سے بڑے طوفانوں میں وہ چھوڑ نہیں دیتا بالکل کہ اب میں خود ہی لڑوں. نہیں، ان کو پتا تھا اب ان کی ہمت کیا دے چکی ہے، جواب دے چکی ہے. تو فوراً مسیح نے ان سے کیا کہا؟ کلام میں لکھا سے کہا خاطر جمع رکھو. کیا کہو؟ خاطر جمع رکھو، میں ہوں. کون ہوں؟ یہ بڑا انٹرسٹڈ لفظ ہے، میں ہوں. یہ کہاں کہا گیا تھا؟ جب موسیٰ کو ملک مصر میں بھیجنا تھا، جب ملک مصر میں جانا تھا، اتنی بڑی فرعون سے ٹکر تھی، اتنا بڑا کام تھا، تو اس نے کہا میں کیا جا کر اس کو کہوں گا؟ اس نے کہا ان کو کہنا میں سو ہوں. تو یہی وہ کہہ رہا ہے میں ہوں. تو آج میں تسلی آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو میں ہوں وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. طوفانوں میں ہمارے ساتھ ہے، مشکلات میں ہمارے ساتھ ہے، پرابلم سے ہمارے. لیکن یہ والا پیغام کتے نہیں جو بائبل چ کہ تسی یسو نہ چل دے ہو، ہن بڑے زیادہ چلن لگ پے ہو تے تہاڈے تے طوفان. کس نے بھیجا ہے؟ آیا طوفان کے نہیں طوفان؟ کوئی شاگردوں کی غلطی ہے؟ کوئی شاگردوں نے کوئی غلطی کام کیا ہو؟ ہے اس میں کوئی غلطی؟ پائی غلطی ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، یہ زندگی میں طوفان مشکلات آتی رہتی ہے. اور یہ پرابلم جو ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے فوراً کو کہا میں ہوں ڈرو مت. کون ہوں؟ میں ہوں ڈرو. ایک اور کام ہوا. کلام کہتا ہے پترس نے اس نے جواب میں کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے کیا کر؟
ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ہے. پطرس تھا جذباتی, کئی دفعہ اس کو جھڑکے بھی پڑی, لیکن یہ اس کی ایک طبیعت تھی. کلام کہتے ہیں ابھی جو ہے نا مسیح نے اتنا ہی کہا ہے ڈرو مات, سمجھ گئے کہ میں ہوں. ساتھ ہی ویکھو ڈیمانڈ کتنی بڑی کر دی. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں طوفانوں میں تو ڈیمانڈ ویسے ہی بندے دی کی کر دی ہے, بھول جاندی ہے کہ نہیں بھول دی, بولو جی بھول جاتی ہے کہ نہیں ڈیمانڈ ویسے ہی. لیکن پطرس طوفان بھول گیا, مشکلات بھول گیا, ساری پرابلم بھول گیا, موت بھول گیا. انہیں کہا مسیح اگر تو ہے تے تو پانی تے چلن دیا تے منو ہی. کیسی ڈیمانڈ ہے. طوفان, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہم طوفانوں میں گرے ہوں, ہم مشکلات میں گرے ہوں, ہم کسی بیماری میں گرے ہوں, جب مسیح آتا ہے تو ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ صرف مسیح منو شفا ہی دے دے. پطرس نے کیا کہ ڈیمانڈ ہے, چاہیے تو تھا پطرس یہ کہتا خداوندہ طوفان روک دے, میں ایسی مار چلے. کیسی خوبصورت اس نے ڈیمانڈ کی, اگر تو مسیح ہے تو مجھے بھی کیا کر. اور میں کہتا ہوں مسیح تو پانیوں پر چلتا ہی ہے, لیکن کیا ایک علیحدہ ایکسپیرینس اس کو ملا ہے. پطرس کہہ سکتا ہے کہ بھائی کدی مسیح بھی پانی تے چلیا سی, اسی بھی چلے سا, پاویں 10 ہی قدم چلے ضرور. کیا کہہ رہے چلے. لیکن یہ کن کو ملا. یہاں ہم یہ سیکھ بھی سکتے ہیں, ہمارا مسیح یہ نہیں کہتا کہ تیرا قد چھوٹا ہے, تو ابھی اتنا روحانی نہیں ہوا, تو ابھی خداوند میں اتنا بڑا نہیں ہے, میں تجھے یہ ایکسپیرینس نہیں دے سکتا. پطرس کو کہا گیا اگر تو نے مانگا ہے, اگر تو نے چاہا ہے, اگر تیری خواہش ہے, اگر تیرے دل کی ڈیمانڈ ہے تو میرے بیٹے چل پانی پر. اور کلام میں لکھا ہے پطرس اس پانی پر کیا کرنے لگا, چلنے لگا. اس طوفان سے پطرس کو کیا فائدہ ہوا, ایک نیا تجربہ. اگر یہ طوفان نہ آتا تو پطرس کے پاس یہ کبھی تجربہ نہ ہوتا کہ بھائی انسان بھی پانی پہ چل سکتا ہے, پانی پہ انسان بھی کیا کر سکتا ہے, چل سکتا ہے. اس کو کبھی تجربہ نہ ہوتا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پوری بائبل پہ پڑھ کر دیکھ لے, وہ لمبا ہو جائے گا, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. جتنے لوگوں کو کوئی نیا تجربہ ہوا ہے, اس سے پہلے وہ کوئی مشکل, کوئی پرابلم, کسی طرح کی مشکلات سے گزرے ہے, اور پھر اس کو ایک نیا کیا ہوا ہے, ایکسپیرینس ہوا ہے, ایک نیا تجربہ ہوا ہے اس کی زندگی میں. اور یہاں پطرس کو بھی ایک خوبصورت تجربہ ہوا ہے. اور اس نے کہا, لکھا ہے پطرس پانی پر کیا کرنے لگا, چلنے لگا. کیونکہ مسیح نے لکھا ہے اس نے کہا آ, مسیح نے کیا کہا آ. پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. آواز مسیح کی تھی, چلا نہیں کبھی, تجربہ نہیں اس کے پاس. مسیح نے کہا ہے, وہ اٹھ بیٹھا ہے, وہ چلنا شروع اس نے کیا ہے. اور جیسے اس نے چلنا شروع کیا ہے, خدا کا کلام کہتا ہے وہ پانی پر کیا کر رہا ہے. پانی پر چلنا تو ناممکن سی بات ہی ہے نا, ہے کیا مسیح آپ کے لیے ناممکن بات کام کر سکتا ہے, بولو جی. ہے کہ 2025 ایسے ماننا خدا کو منگو. صرف وہ کام نہیں جو ہم نے دیکھے, وہ کام نہیں جو ہم نے سنے, آپ وہ بھی باتوں کا یقین کریں جو انسانی زندگی میں نہیں ہو سکتے. وہ کیا کر سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں. کیوں خدا ناممکن باتوں کو ممکن میں تبدیل کرنے کی کیا رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. اور یہ پطرس کو ایکسپیرینس ہوا. یہ اور بات ہے, ایماندار ہوتے ہوئے چونکہ لہریں تھیں, ہوا تیز تھی, تو مسیح سے نظر ہٹ کر کہاں دیکھنے لگ گئے,
حالات پر دیکھنے لگ گئے۔ میں آج آپ کو یہ بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپنے حالات پر ہی نہ ہر وقت دیکھتے رہو، مسیح کو تکو۔ پطرس کب ڈوبنے لگا؟ ہے حالات کو اپنے، آپ کے بھی حالات ہیں، کچھ مشکلات ہیں آپ کی، مختلف ہے۔ آپ جتنے خاندان یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کی کوئی نہ کوئی علیحدہ پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے۔ کبھی کبھی ہم سارا کچھ چھوڑ کر کہاں دیکھتے ہیں؟ حالات پر نگاہ کرتے۔ لکھا جب اس نے لہروں پر دیکھا تو پھر کیا کرنے لگا؟ ڈوبنے لگا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا لیسن ہے۔ میری بہن، میری بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، جب بھی تو حالات کی طرف نگاہ کرے گی، حالات کی طرف نگاہ کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ ڈوبنے لگے گا۔ کبھی کبھی ہم اپنے حالات کی طرف کچھ بھی نہیں، ختم، بدبو آتی ہے، چیزیں ختم ہو گئی، بالکل ختم ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جب ابھی جانا تھا جہاں، تو وہ خدا کی نہیں مرضی تھی، میں نہیں، اب تو مجھے صاف ظاہر ہو گئے، مختلف لوگوں نے بھی مجھے فون کر کے کہا تو، لیکن میں آ رہا تھا تو ایک بہن رو رہی تھی، باجی سیالکوٹ میں رہتی ہے، شاید وہ بھی سنے، بڑی پریشان تھی اپنے بیٹے کے لیے، تو میرا خود ویزا ریجیکٹ، تو وہ کادلی رو رہی ہے۔ تو میں اس کو پتا کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہا بھی تیرا باجی کام ہو جانا ہی، تے تیرے منڈے دا ویزا آ جانا ہی، انہوں کی پتا ہی کتھوں منڈے ہے، پر میرا ایمان اپنے بھی نہیں، وہ میرے حالات ہیں، خدا نے مجھے کیوں نہیں جانے دیا، یہ خدا کی اپنی ہے، پر میرا ایمان سرگرم تھا، اور میں نے اس کو کہا باجی تیرا ہے، کل ہی مجھے واٹس ایپ پر اس نے کیا ہے، پاری صاحب بڑی سالاں تو بڑے آسا جی، اور تسی کیا ہے تو ویزا آ گیا۔ جب آپ مسیح پر نگاہ رکھیں گے، مسیح آپ کے لیے وہ کام کرے گا جس کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ خیال بھی نہیں کر سکتے کیسا ہوگا۔ اور خداوند کی قدرت یہ ہے کہ پطرس نے جب تک مسیح پر نگاہ رکھی، وہ پانیوں پر چلتا رہا۔ مشورہ میرا آپ کو یہ ہے، تمام سننے والوں کو، کہ ہمیشہ کس پر نگاہ رکھیں؟ ہے ہو سکتا ہے حالات مہینہ ایسے ہی ہون، 2 مہینے ایسے ہی ہون، تیسرے مہینے ایسے ہون، چوتھے مہینے ایسے ہون، 5ویں مہینے ایسے ہون، آپ کہیں یہ حالات بدل نہیں رہے، لیکن ایک وقت آئے گا، اس صبح آپ نے اٹھنا ہے تو حالات سارے بدل جانے۔ آمین۔ کتنوں کا ایمان ہے؟ خدا ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کر سکتا ہے۔ اب لمبا ہو جائے گا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں، میں سوچتا ہوں جب پولس اور پطرس کو پکڑا گیا، برناباس کو انہوں نے قید میں ڈالا، تو خدا نے ان کو سلاس کو کیوں نہیں ان کو ڈالا؟ کیوں ان کو جو ہے وہ کہا کہ بھائی تم دونوں قید میں ہیں؟ انہوں نے کوڑے وجن دیتے، مسیح نے وجن دیتے کہ نہیں وجن دیتے ہیں؟ انہوں نے بنن دیتا کہ نہیں دیتا؟ کسیٹن دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ مسیح کہاں تھا؟ لیکن جب وہ جیل میں گئے تو کلام چ لکھے ہے 11:59 جیسے ہوئے تو 12 بجنے والے تھے تو کہ جیل کا دروازہ کھل گیا۔ آمین۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کا بھی وہ سیکنڈ، وہ منٹس ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کے تمام حالات تبدیل ہو جانے کی خداوند کے پاس قدرت ہے اور خدا کر سکتا ہے۔ ہمیں اس منٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہے؟ خداوند ایسا کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، اور خداوند بہت بڑا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے پطرس نے جیسے ان کے لیے جو ہے وہ نظریں ہٹائیں تو لکھا ہے وہ ڈوبنے لگا، مگر جب اس نے ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خدا مجھے بچا۔ کتنی بڑی دعا کی تھی ہے؟ چھوٹی سی، کتنی چھوٹی سی دعا، مجھے بچا۔ اچھا ایسا بھی مسیح نہیں ہے
ہم انسان ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ پطرس نے بالکل جو ہے وہ مسیح پر دھیان نہ دیا، پر مسیح نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوں میں نہیں تیری مدد کرنی۔ وہ جیسے ڈوبنے لگا اس نے دعا کی۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم غلطی بھی کر جائیں، کسی جگہ پر ہم سے مسٹیک ہو جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، دعا کرنا نہ چھوڑے۔ ہم اپنی مسٹیک کا خدا کی حضوری میں کیا کریں؟ اس نے شکر ہے وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا اے خدا مجھے بچا، اور خداوند نے کلام میں لکھا ہے فوراً ہاتھ بڑھا کر کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ یہ نہیں خداوند نے کہا کہ نہیں وہ یار تینوں میں پہلو پانی تے چلایا تینوں سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہڑا انسان ہے ساڈے وانگو کہ کوئی آکھے تینوں ایک باری سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کوئی نواں منادی کرن لگا ہی نا تو بندہ سی ذرا واہ واہ تتا، انہیں ایک باری سمجھایا، انہیں کہا توبہ دی سمجھ آئی آ؟ انہیں کہا نہیں منو نہیں اجے آئی۔ دوجی باری سمجھایا نہ آئی آ؟ آندہ جے تینوں ہون نہ آئی تے تیرے میں رکھنی ہے 2-3 منہ تے تینوں کی آ جانی ہے۔ تو مطلب کبھی کبھی ہم تو ہاتھوں سے بھی کام چلا سکتے ہیں نا، لیکن مسیح ایسا نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کلام کہتا ہے اس نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو کیا کر لیا؟ تھام لیا۔ میرا یسوع، ہم کتنی بھی بار غلطی کر، ہم اس سے نظریں کبھی ہٹ بھی جائیں، ہم ڈگمگا بھی جائیں، ہمارا ایمان کم پڑ جائے، ہم کبھی کبھی سست پڑ جائیں، تب بھی جب اس کو پکارتے ہیں وہ فوراً اپنا ہاتھ کیا کرتے ہیں۔ اور میری دلی آرزو ہے خدا 2025 میں اپنا فوراً ہاتھ ہم پر بڑھائے۔ آمین۔ آپ کے رکے ہوئے کام 2025 میں خدا جاری کر دے۔ آمین۔ کیسے ہو کام؟ فوراً۔ کیسے ہو؟ اچھا مسیح نے یہ تو نہیں کیا بھی 2-3 گوتے آ لین دے تو پھر انہوں کی کرانگا؟ انہوں بھی سمجھ آئے کہ میرے تو نظر ہٹاؤنی ہے تھے، اور مسیح ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 4-5 گوتے دعا کے تو پھر ہمیں کیا کرے۔ ابھی پہلا بھی نہیں آیا تو مسیح نے اپنا ہاتھ کیا کر لیا ہے؟ بڑھا لیا ہے۔ کیوں؟ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم محض بشر ہیں، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے فوراً ہاتھ بڑھایا۔ اب لمبا ہو جائے گا، میں صرف ایک بات کر کے ختم کروں گا۔ کلام میں 32ویں آیت پہ لکھا ہے اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا، کون چڑھ آئے ہیں؟ یسوع۔ جدو یسوع کشتی آ گیا نا تے طوفان جڈا مرجی سی اور تھم گیا۔ جس گھر جس زندگی جدو یسوع نے آ جانا ہے تے طوفان کڈا بھی وڈا ہوئے انہیں تھم جانا۔ آمین۔ تھم جانا ہے۔ تے پھر شاگردیاں نے پہلی باری زندگی بائبل میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پر مل کر شاگردوں نے سارے نے سجدہ کیتا ہے تے ایک آواز ہو کے ایک گل کہی ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو تجربہ ان کو کیا ہوا پھر اینڈ میں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا تو عام شخص نہیں ہے، صرف روٹیاں ہی نہیں بنا سکتا، تو کچھ عام چیزوں کو کام نہیں کر سکتا، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو طوفانوں کو تھما سکتا ہے، کشتی بیچ بھی ہو تو اسے بچا سکتا ہے، تو وہ خدا ہے، تو واقعی زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ میں جو آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، جس شخص کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ عام نہیں ہے، وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح۔ آمین۔ آمین۔ اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ نہ طوفانوں میں چھوڑے گا نہ مشکلات میں چھوڑے گا، اور وہ ہماری منزل پر ضرور پہنچائے گا، اور نہ صرف ہمیں ہی بچائے گا، ہمارے بچوں کو بھی بچائے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔